السلام علیکم ویورز، آج میں آپ سے جنگ احد کے واقعے کے بارے میں شیئر کروں گی۔ اس جنگ کو غزوہ احد کیوں کہا جاتا ہے، اس کے کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھیں، یہ آج میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ یہ حق و باطل کے درمیان دوسری بڑی وارکار آئی تھی، کیونکہ یہ جنگ احد پہاڑ اور اس کے آس پاس کے میدانوں میں لڑی گئی، اس لیے اس جنگ کو غزوہ احد بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کی چند اسباب اور وجوہات تھیں۔ اس جنگ کی سب سے پہلی اور بڑی وجہ جنگ بدر تھی۔ جنگ بدر میں قریش مکہ کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے وہ اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنا چاہتے تھے۔ جنگ بدر میں ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے، لہٰذا وہ اپنے مقتولین بدر کا بھی بدلہ لینا چاہتے تھے۔ قریش مکہ کی معیشت کا انحصار تجارت پہ تھا، جو یہ ملک شام سے کیا کرتے تھے، لیکن جنگ بدر کے بعد ان کے لیے مدینے کا راستہ جو تھا وہ بند کر دیا گیا، جس سے ان کی تجارت متاثر ہوئی اور انہیں تجارت کے لیے ایک لمبا راستہ طے کر کے جانا پڑتا تھا۔ چنانچہ شوال سن 3 ہجری کو کفار کا 3000 کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینے پر حملے کے لیے روانہ ہوا، جس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، تو چند بڑے اور معزز صحابہ کرام نے رائے دی کہ مدینے میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، لیکن چند جوشیلے اور نوجوان صحابہ کرام کی رائے تھی کہ مدینے سے باہر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ نوجوان صحابہ کرام کے جوش و ولولے کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دشمن کا مقابلہ مدینے سے باہر کیا جائے، لہٰذا آپ 1000 کا لشکر لے کر مدینے سے نکلے۔ راستے میں منافق عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر علیحدہ ہو گیا کہ آپ نے ہماری رائے کو اہمیت نہیں دی۔ اب مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ آپ 700 مجاہدین کا لشکر لے کر دشمن کی جانب پیش قدمی فرمائی۔ احد کے مقام پر پہنچ کر مجاہدین اسلام نے اپنے خیمے نصب کیے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی ترتیب دی اور اسے صفوں میں تقسیم فرمایا۔ احد پہاڑ کے درمیان ایک درہ تھا۔ درہ کہتے ہیں 2 پہاڑ کے درمیانی راستے کو، جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دوں آپ نے اس درے سے نہیں اترنا۔ جنگ شروع ہوئی، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ مسلمان اس بے جگری سے لڑے کہ کفار مکہ کو بھاگتے ہی بنی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمان جو نیچے موجود تھے میدان میں، وہ مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے، لیکن درے پر موجود جو تیر انداز تھے ان سے ایسی غلطی سرزد ہوئی جس نے جیتی ہوئی جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ ہوا یوں کہ درے پر موجود تیر اندازوں نے جب یہ دیکھا کہ دشمن شکست کھا کر بھاگ چکے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو درے پر موجود تیر انداز جو تھے وہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر انہیں روکتے رہے کہ جب تک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیں گے ہمیں درے سے نہیں اترنا۔ آپ کے کہنے سے صرف 10 تیر انداز جو تھے وہ درے پر موجود رہے اور باقی جو 40 تیر انداز تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب پیچھے سے درہ خالی دیکھا تو اس پہ 10 تیر انداز موجود تھے۔ وہ ان 10 تیر اندازوں کو شہید کرتے ہوئے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمان بتواس ہو گئے اور آپس میں ہی ان کی تلواریں چلنے لگیں۔ اسی اثنا میں ایک صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے وہ شہید ہو گئے، تو لوگ یہ سمجھے نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، بڑے بڑے بہادروں کی ہمت جواب دے گئی۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہمارے جینے کا کوئی مقصد نہیں۔ اتنے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ خوشی سے چلائے کہ مسلمانوں مبارک ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ٹوٹ پڑے۔ آپ کے جان نثار صحابہ بھی آپ کے گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہو گئے اور آپ کا تحفظ کرنے لگے۔ اسی اثنا میں ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ کے لگا، جس سے آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ باقی ماندہ اسلامی فوج بھی یکجا ہو کر کفار مکہ کے مد مقابل آ گئی۔ مکی فوج کی سپاہی احد کی دشوار گزار پہاڑوں پر اسلامی فوج کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ ابو سفیان نے قریش کی جیت کا اعلان کرتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس طرح یہ جنگ بغیر کسی نتائج کے ختم ہو گئی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہوئے اور سب سے بڑا نقصان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے۔ یہ صرف تھوڑی سی مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو درے پر موجود مسلمان تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا اور وہ درے سے اتر آئے۔ ویوز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔